جہاں پر ایک طرف علامہ محمد اقبال ہمیں نئی کائنات تخلیق کرنے کے لیے دعوت دیتے ہیں، یا وہ ہمیں کہتے ہیں کہ عشق کا مقام منبر نہیں کربلا ہے، تختہ دار ہے، اور ریزسٹنس سکھاتے ہیں، لیکن اس کے برعکس ان کی نگاہ یا ان کے ارد گرد کی وہ جو چھوٹی چھوٹی اشیاء ہیں وہ ان کو دیکھنا نہیں بھول رہے۔ خیر، کسی بھی رومانوی شاعر کے آگے صبح کی ہوا یا شبنم کو چھوٹا کہنا تو بہت بڑا گناہ ہے، لیکن علامہ محمد اقبال نے ضرب کلیم میں نسیم و شبنم کے نام سے کتنا خوبصورت مکالمہ لکھا ہے، جس میں صبح کو چلنے والی ٹھنڈی ہوا اور شبنم یعنی کہ اوس کا آپس میں مکالمہ چل رہا ہے۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علامہ محمد اقبال جو کہ کاسمولوجیکل پلان اور ستاروں کی گفتگو اور رومی کا ہاتھ تھامے مارز پر جا رہے ہیں، اور وہ للکار رہے ہیں لیگ آف نیشنز کو، اور وہ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ اٹھو ایک نئی دنیا تخلیق کرو، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے، وہ ساتھ ساتھ محظوظ ہو رہے ہیں، اور محظوظ ہوتے ہوئے وہ ایک نیا تخیل پیدا کر رہے ہیں ان آبجیکٹس کو جن کو اب ہم نے سائنس کے سپرد کر دیا، یعنی کہ ڈیو ڈراپس اور ہوا، ایئر، کسی حد تک ونڈ کہنا بھی مناسب ہوگا، بریز، اس کو ہم نے سائنس کے سپرد کر دیا۔ لیکن علامہ محمد اقبال نے اپنے گرینڈ پلان کی طرف بڑھتے ہوئے لوگوں کو ایک نئی کائنات کو تخلیق کرنے کی دعوت دیتے ہوئے ان خوبصورت چیزوں کی طرف نگاہ ڈالنی نہیں چھوڑی۔ تو صبح کی ہوا اور اوس یعنی شبنم کا مکالمہ چل رہا ہے، اور دیکھیں کہ نسیم کیا کہہ رہی ہے شبنم کو۔ تو نسیم لمبی بات کرے گی اور شبنم بس ایک چھوٹا سا جواب آگے سے دے گی۔ تو صبح کی ہوا نسیم کہتی ہے کہ انجم کی فضا تک نہ ہوئی میری رسائی، میں ہوا جو چل رہی ہوں، تمہیں لگتا تو ہے کہ میں کئی کئی دیس پھر رہی ہوں، مگر میں آسمانوں تک نہیں جا پاتی، یعنی میں زمیں کی ہوا ہوں، میں زمیں کی بریز ہوں، اور میرے نصیب میں آسمان نہیں ہے۔ یہ بڑی عجب بات ہے۔ کرتی رہی میں پیرہنے لالا و گل چاک، میں جس کے پاس آسمانوں کی دروازے مجھ پر نہ کھلے، تو میں جو چمن میں پھول ہیں ان کو کھلنے پر میں نے مائل کیا ہے، میں ان کو سہلاتی ہوں کہ جاگ جاؤ، میں ان کو مائل کرتی ہوں کہ اپنے رنگ دکھاؤ۔ کرتی رہی میں پیرہنے لالا و گل چاک، لیکن اتنا بڑا کام کرتے ہوئے کہ پھولوں کو مائل کرنا کہ تم کھلو اور دنیا کے آگے آؤ، یہ میں نے کیا، مگر عجب بات ہے کہ آسمانوں تک میری رسائی نہیں ہے۔ میں نے یہ جہاں تو دیکھا ہے، میں نے وہ جہاں نہیں دیکھا، میں نے یہ والا جہاں دیکھا ہے، مٹی والا، ستاروں والا نہیں دیکھا۔ مجبور ہوئی جاتی ہوں میں ترک وطن پر، بے ذوق ہے بلبل کی نوا ہائے طربناک، اور مجھے اب دل کرتا ہے کہ میں اس دیس کو چھوڑ دوں۔ دیکھو نا، بلبل جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس کے سارے نغمے غمناک ہوں گے، درد سے بھرے ہوں گے، نالے ہوں گے، ان میں وہ درد شامل ہوگا، وہ آج میٹھے میٹھے نغمے گا رہی ہے اپنے پھولوں کو دیکھ کر۔ پھر میرا محبوب کہاں ہے؟ میں کہاں سکون ڈھونڈوں اپنا؟ یہ سب تو یہیں رک گئے۔ بہار آ گئی، میں نے وہ پیرہنے لالا و گل چاک کر کے دکھایا، لیکن میں خود کہاں جاؤں؟ میں اس ایک کائنات کو دیکھنے پر رضامند نہیں ہوں، مجھے اوپر کی کائنات بھی دیکھنی چاہیے، اور کیونکہ میں ہوا ہوں، میرا تو کام ہی یہ ہے کہ ایک خوشبو جو اس باغ کی ہو اس کو دوسرے باغ تک لے جانا۔ میرا تو کام یہ ہے کہ وہ پیغام جو یہاں رک جائے اس کو لے کے دوسرے دیس میں جانا۔ یہ میرا کام ہے کہ بادبان کھولے جو ایک ملا بیٹھا ہو اس کو دوسرے دیس لے کے جانا۔ لیکن یہ ہاریزنٹیلٹی میں سارا ٹریول رہا میرا۔ میں نے زندگی میں جتنی بھی دنیا دیکھی وہ ہاریزنٹیلٹی میں دیکھی، مجھے ورٹیکل گروتھ نہیں ملی۔ تو میں اب یہاں سے ترک وطن کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی ہو جو میری اس طرح کی قوت کو بلندی کی طرف لے جائے، اور میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ خود ہی کسی نہ کسی حد تک ایک ورٹیکل ایسکلیشن ہے، بلکہ ڈاکٹر ادریس آزاد وہ اینٹی گریویٹیشنل قوتوں کی طرح اقبال کی شاعری ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں نسیم بھی وہی خواہش کا اظہار کر رہی ہے، اور نسیم وہ جو تمام دنیاؤں کی خوشبوؤں کو اٹھا اٹھا کر پھرتی ہے، ہمارے پیغام کو لے لے کر جا رہی ہوتی ہے، آج وہ یہ خواہش کر رہی ہے کہ اس طرح کا سفر بہت ہوا، اب ادھر کا سفر میں کروں۔ تو وہ کہتی ہیں اوس کو، شبنم کو، کہ دونوں سے کیا ہے تجھے تقدیر نے محرم، اے شبنم، اے اوس کے قطرے، اے اوس، تجھے اللہ تعالیٰ نے دونوں جہانوں سے واقف کر رکھا ہے۔ اب یہاں تخیل دیکھیے،
آپ نے اور میں نے تو صدیوں سے باغ دیکھے نا. اب آج کل کے موسم میں تھوڑا سا پہلے اوس شروع ہو گئی تھی. کبھی ہمارے ذہن میں یہ تخیل آیا کہ اوس اتنی خوبصورت شے ہے کہ وہ دونوں جہانوں کی محرم ہے, یعنی وہ ہوتی زمین پر ہے مگر آتی آسمان سے ہے. مطلب کہ کیا وہی نما شے ہے اوس کہ وہ نظر یہاں آتی, فائدہ یہاں, اوپر اس کا فائدہ نہیں ہے, نصیحت اس کی یہیں کام کی ہے مگر آتی اوپر سے, دونوں جہانوں کی محرم ہے. یعنی اس نے اوپر کا جہاں آسمان بھی دیکھ رکھا ہے اور زمین بھی دیکھ رکھی ہے, جہاں وہ باغ میں آتی ہے اور پتوں کے اوپر صبح ہم دیکھتے ہیں اور ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ بارش ہوئے بغیر بھی یہ سب نم کیوں ہے. تو اوس دونوں جہانوں کی محرم ہے. اب آپ صبح اٹھ کے دیکھیے گا باغ کو اور اوس کو کہ اتنے خوبصورت انداز میں یہ دو دنیاؤں کا سفر کر کے بھی کتنی ہمبل ہو کے خاموشی سے پتوں کے اوپر بیٹھتی ہے. اور دو دنیاؤں کا سفر کرنے کے بعد آپ کا وزن اتنا ہی کم ہونا چاہیے. یاد رکھیے گا بڑی بڑی مال و دولت, بڑے بڑے مکان اور بڑی بڑی گاڑیوں سے دور کے سفر نہیں ہوتے. جو لوگ میراتھن رن کرتے ہیں ان سے پوچھیں, گھڑی کا وزن بھی ناپتے ہیں کہ کتنا کم ہو سکتا ہے, جوتے کا وزن بھی ناپتے ہیں, دور جو جانا ہے. تو اوس کا بھی یہی پیغام ہے, دو دنیاؤں کا سفر کرنا ہے, وزن کم کرو, لالچ چھوڑو. اور ابھی آپ آگے دیکھیں گے ایسے ہی پیغام آئے گا, لالچ چھوڑو, اب میں تمہیں دو دنیاؤں کا سفر دکھا سکتی ہوں. تو اوس جو دو دنیاؤں کا سفر کرتی ہے اور طبیعت میں اتنی ہمبل ہے, اتنی ہلکی ہے کہ پتے کے اوپر ٹھہری ہوئی ہے. یہ بھی بڑی عجب بات ہے کہ علامہ نے یہاں پہ شبنم سے نصیحت کروائی ہے, نسیم کو, ہوا کو, کیونکہ شبنم اپنی ذات کو سرنڈر نہیں کرتی, وہ پتے کے اوپر ایک علیحدہ ذات کی صورت میں محسوس ہو رہی ہوتی, اس میں ضم فوراً نہیں ہو رہی ہوتی. تو دونوں سے کیا ہے تجھے تقدیر نے محرم, خاکے چمن اچھی کہ سرا پردہ یا فلاک. بتاؤ کون سا جہاں اچھا ہے, تم بتاؤ. مٹی کا, یہ زمین, یہ جہاں گریوٹی اثر انداز ہوتی ہے اور چیزیں دور نہیں جا پاتی, یا وہ افلاک جہاں گریوٹی نہیں اور سب ایک آزادی سے پھرتے ہیں, روشنی لیکن کم ہے, شاید انسان بھی وہاں نہیں ہے. تو اب یہ دیکھیے کہ یہ باتیں کی ہوا نے, صبح کی بریز نے, ٹھنڈی ہوا نے, تو اب اس کے اوپر شبنم جو ہے وہ جواب دینے والی ہے, کیونکہ جو پیاری بات کی نسیم نے شبنم کو وہ یہ تھی کہ تم نے دونوں جہاں دیکھے ہیں, تم دونوں جہانوں کی محرم ہو, اب تم بتاؤ کہ زمین اچھی یا آسمان. شبنم کا ایک ہی بس مصرے کا جواب, کھینچے نہ اگر تجھ کو چمن کے خس و خاشاک. اگر تجھے یہ خس و خاشاک روک نہ دیں, بیریئر نہ بن جائیں, آبسٹیکل نہ بن جائیں. وہ جو جاوید صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ آنکھیں اسی موجودات کی دنیا کو آخری نہ سمجھ لیں اور ندیدوں کی طرح انہی پر ٹک ٹکی باندھ کر نہ دیکھ لیں, اسی کو حتمی نہ قرار دیں, اور لالچ سے ایک ہی چیز کو 100 بار نہ دیکھتے رہیں. یہ لالچ ہی تو ہے کہ 10 پھول دیکھے, اب 11ویں کی کشش اگر نہیں ہے, یا 2 آسمان دیکھے اور تیسرے کی کشش نہیں ہے, تو انسانوں کو تو یہ کشش بڑھتی رہتی ہے. تو شبنم کہتی ہے کہ کھینچے نہ اگر تجھ کو چمن کے خس و خاشاک, اگر یہ مٹی کے ڈھیر, یہ خس و خاشاک, یہ سب کچھ تجھے اپنی طرف ایسے کھینچے نہ, آبسٹیکل نہ بن جائیں. گلشن بھی ہے ایک سرے سرائے پردہ یا فلاک. تو یاد رکھنا یہ باغ جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ کوئی آبسٹیکل نہیں ہے, یہ کوئی پردہ نہیں ہے, یہ کوئی تمہیں اس دنیا میں روک نہیں لے گا. اگر تم نے اپنی لالچ پر قابو پا لیا, تم نے اپنی آنکھوں کے ندیدہ پن کو دور کر لیا, تم نے اپنی طبیعت میں وہ ایکسٹراڈنری گریڈ دور کر لی اور خس و خاشاک سے آگے بڑھنے کی خواہش کی, تو یاد رکھنا یہی چمن تمہیں پوری کائناتوں کا راز دے سکتا ہے. سمجھانے کی بات جو اقبال کہہ رہے ہیں کہ وہ انسان جو خود کے اوپر توجہ نہیں دیتا, جو اپنی آنکھ کو بینائی نہیں دیتا, جو اپنے کان کو اچھی سماعت نہیں دیتا, وہ اوپر بھی اگر لے جایا جائے تو وہ وہاں کچھ نہیں کرے گا. جو یہاں کتاب نہیں پڑھتا, اس فراغت میں گوگل سے فائدہ نہیں اٹھاتا, اپنی پیسے بچا کر کتاب نہیں خریدتا, اس کو آپ آکسفورڈ لے جائیں تو وہ وہاں بھی یہی سب کرے گا, وہ کورسز پڑھے گا, واپس آ جائے گا اور یہاں پر آ کے ایک ڈاکٹر یا ٹیکنیشین کی طرح کام کرے گا. تو آپ وہ دیکھیں جو اقبال فرما رہے ہیں کہ گلشن بھی ہے ایک سرے سرائے پردہ یا فلاک, کہ جو چمن ہے یہ بھی اوپر کا ہی ایک منظر ہے. ہاں بس تم ندیدہ پن دور کر لو, لالچ دور کر لو, ان چیزوں کو اپنا آبسٹیکل نہ بناؤ.
تو شبنم کیا کہہ رہی ہے؟ مسافر کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ کہ مسافر رک نہیں سکتا، وہ ایک اچھے سیاح کی طرح مورچہ لگائے گا، خیمہ لگائے گا اور پھر آگے چلا جائے گا، خیمہ لگائے گا اور آگے چلا جائے گا۔ تو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کئی کائناتیں تو تمہیں مسافر بننا پڑے گا، سیاح بننا پڑے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اگر تم حقیقت کائنات کے اس طرف دیکھنا چاہتے ہو تو بس ڈھیر سارا سامان اکٹھا کر کے ایک ہی دنیا کو حتمی نہ بنا لینا، اسی خس و خاشاک پر اپنا آپ پر اکتفا نہ کر لینا، مگر ایک سفر جاری رکھنا اور ایک اگلی کائنات کے لیے خود کو تیار رکھنا۔ اور جب آواز آئے کہ ایک بہتر دیس ہے، ایک بہتر سفر ہے، تو تمہارا سامان اتنا مختصر ہو کہ اسے لپیٹنا اور اس سفر کے لیے چل پڑنا۔ پھر یہ گلشن بھی پوری کائنات کا تمہیں راز دے سکتا ہے۔ ایک ایٹم کے اندر وہ سارے راز تمہیں مل سکتے ہیں جو شاید پوری کائنات میں اگر ایک لالچی آدمی کی طرح پھرو تو نہیں ہے۔ وہ لٹل پرنس میں وہ دیکھیں نا کہ وہ لٹل پرنس کیونکہ سفر کرتا رہتا ہے، سینٹ ایگزیوپری کا جو ناول ہے، تو وہ کئی لوگوں سے زیادہ بڑا عالم بن جاتا ہے، نہ کہ وہ لوگ جو ایک ایک پلانٹ کے اوپر ایک ایک assumption کے ساتھ ہی کائنات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ چمن، اگر ایک آدمی جس نے پوری کائناتیں دیکھی ہوں تو وہ چمن کو بھی اس گرینڈ کاسمولوجیکل پلان سے جوڑ لے گا۔ وہ آدمی جو ایک مکمل کائنات، اور کائنات سے مراد زمین نہیں، کو جاننے کی کوشش کر رہا ہو تو ایک پتا بھی اس کو ایک گرینڈ پلان دینے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر نہیں ہے تو وہی ہوگا کہ وہ جو ہم باتیں کرتے کرتے پتے توڑ رہے ہوتے ہیں، پھر یہ چمن جو ہے یہ واقعی باغ کی حیثیت میں ہی رہے گا، کبھی بھی یہ سمبل آف ایٹرنٹی نہیں بنے گا، کبھی بھی یہ لامتناہی کا پیغام یہ باغ اور چمن تمہیں نہیں دے پائے گا اگر تم لالچیوں کی طرح فائدے ڈھونڈو گے، کوٹھیاں ڈالو گے اور یہیں پر ہی سب کچھ صرف کرنے ہوگے کہ یہیں بس یہی سارا کچھ مل جائے۔ تو اگر کھینچیں گے تمہیں یہ چمن کے خس و خاشاک تو پھر بھائی یہ پوری کائنات پردہ، علم سب سے بڑا حجاب ہے۔ ہاں اگر اس سے آگے آؤ گے، تربیت کرو گے، خودی کی پرواز لوگے تو تمہیں یکدم محسوس ہوگا کہ یہ چمن بھی تو سب سے بڑے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور شاید پوری کائنات کو میں اسی نظام میں دیکھ سکتا ہوں۔ آپ کو کبھی وقت ملے تو وہ لوئس برجس کی ایک کہانی ہے الف، وہ ضرور پڑھیے، کہ کائنات میں کوئی ایسے مقامات بھی تو ہیں جہاں پوری کائنات سمٹ کے نظر آتی ہو۔ تو وہ کیا عجب بات ہے۔ تو وہ کائنات کا مقام کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے بشرطے کہ دیکھنے والے کی نگاہ آئنسٹائن کی ہو۔ تو یہ چمن بھی پوری کائنات کا ایک راز بن کے تمہیں وہی والا دیس دکھا سکتا ہے، بس تمہاری آنکھ میں ایک لالچ نہ ہو جو رکنے، لالچ کیا کرتی ہے؟ آپ روکتی ہے، آپ کو گھر رائٹ ناؤ ادھر ہی بناتے ہیں، سفر ترک کرواتی ہے۔ آپ کبھی قرآن کی طرف بھی تو رجوع کریں، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور کثرتیں کرنے والوں قبروں تک لائے جاتے ہو۔ تو کثرت والا رکتا ہے، ندیدہ پن لاتا ہے، روکتا ہے خود کو۔ تو شبنم کا، اوس کا اتنا پیارا پیغام ہے، میں سفر کرتی ہوں اس لیے کہ لگیج ہی نہیں ہے، تو لگیج اتار لو۔ تو دونوں دنیاؤں کا سفر اور پھر ہر جگہ ہی مکمل راز ہے۔ تو یہ ایک اہم بات تھی ضرب کلیم میں علامہ کی یہ نظم نسیم و شبنم، ان کا خوبصورت مکالمہ، اور آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ وہ علامہ جو اتنی بڑی گرینڈ پلان ہمیں دے رہے ہیں، وہ ساتھ میں اتنی وہ خوبصورت اور لطیف جو چھوٹے چھوٹے سمبل ہیں اس کائنات کے، صبح کی ہوا اور اوس، اس سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تخیل اپنے ذہنوں میں پیدا کرنا شروع کرو اور ان کو بھی آپس میں گفتگو کرتے دیکھو۔ وہ اب ہم نہیں کر سکتے۔